الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر قرآن واقعات میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک کا سلسلہ ہے، اس میں ہم قرآن واقعات سن رہے ہیں، اور سب سے پہلے احسن القصص یعنی قرآن پاک کے سب سے حسین قصے کو سن رہے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان ہوئے، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی بھی واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ یاد رکھیے، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کی نیت کر لیجئے، توجہ سے سننے کی نیت کر لیجئے، مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے، آیات توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے، نیکی کی دعوت دی جائے تو عمل کی نیت کر لیجئے۔ اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں، اور بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، بزرگان دین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، ان کے خاندان، بالخصوص والدین، ان کی اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کے آخر میں یہ سنا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام مصر کے بازار میں خریدے گئے، اور آپ کی خریداری کی مصر کے وزیر اعظم نے، عزیز مصر جس کو کہا جاتا تھا، آپ کے وزن کے برابر سونا، چاندی، مشک، حریر، 400 رطل، تقریباً 5 من آپ کا وزن شریف تھا۔ تو بہرحال وزیر اعظم نے آپ کے چہرے میں رشد و ہدایت کے آثار دیکھے، تو آپ کو اپنے گھر میں رکھا۔ عزیز مصر کی عورت ملکہ زلیخا حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کہ حسن پر، آپ کے جمال پر فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن ملکہ زلیخا نے خوب سنگھار کیا، میک اپ کیا، اور اس کے گھر کے اندر جو 7 دروازے تھے یکے بعد دیگرے، اس کو بند کر دیا تاکہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ یوسف علیہ السلام پر خواہش پیش کی، 7 دروازوں پر قفل یعنی تالا ڈال دیا، لاک کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور عورت نے ارادہ کیا، زلیخا نے ارادہ کیا، مگر سبحان اللہ
حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ ہر نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بڑے گناہوں سے یعنی کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ یعنی برے اخلاق اور افعال رذیلہ گھٹیا کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ناکردنی ناقابل عمل فعل سے باز رہتے ہیں۔ اور خزائن العرفان میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی، جس وقت زلیخا آپ کے در پہ ہوئی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ السلام انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام ارادہ فاسدہ سے محفوظ رہے، اور ہر نبی اس طرح کے معاملات سے پاک ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام بھاگے، زلیخا نے پیچھا کیا، پکڑنے کی کوشش۔ یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے اس کا تالا خود گرتا چلا جاتا تھا۔ آخری کار زلیخا یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر اللہ کے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام غالب آئے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خائف کرنے کے لیے حیلہ تراشا اور شوہر سے کہا کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی؟ استغفر اللہ۔ اتنا کہہ کر اب اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کا شوہر عزیز مصر تیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کے قتل کے در پہ نہ ہو جائے، اور زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی؟ تو کیا کہا؟ مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ اب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے مجھے لبھایا اور میں نے اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران ہے، بولا کہ اے یوسف میں کس طرح یقین مانوں تم سچے ہو؟ ارشاد فرمایا اس گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا، اس سے پوچھ لیں کیا واقعہ ہے۔ اب وزیر اعظم عزیز مصر کہتا ہے کہ 4 ماہ کا بچہ کیا جانے، کیسے بولے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی گواہی دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ وزیر اعظم نے عزیز مصر نے اس 4 مہینے کے منع سے پوچھا تو بچے نے بآواز بلند واضح طور پر کہا، کیا کہا؟ سبحان اللہ، قرآن پاک سنیے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ ترجمہ کنز الایمان گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ جھولے میں لیٹے ہوئے 4 مہینے کے بچے سے یہ گواہی سن کر عزیز مصر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک پیچھے سے چرا ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا۔ تو اسی وقت عزیز مصر نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کیا۔
انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی فریب بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام کی براعت کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ خزائن العرفان میں صدر الافاضل لکھتے ہیں، ایک کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ، جس نے نیکی اس کو نیکی کی ہو اسے محسن کہتے ہیں، اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بائیں کرامت اخلاق، ایسے اعلیٰ اخلاق رکھتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ نمبر دو، دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی، وہ در پہ ہوتا ہے، بھاگتا نہیں۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ تین، عورت نے انتہا درجے کا سنگھار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض عورت کی طرف سے تھا۔ چار، حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام کا تقوی، طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے فعل کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، بے شک آپ پاک ہیں، اور یہ بھی مطلب تھا کہ آپ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں تاکہ چرچا نہ ہو، شہرہ عام نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں، کیونکہ بعض عاشقان نادان وہ کیا کرتے ہیں، بڑی بے باکی کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام اور زلیخا کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ عشقی مزاج جو لوگ ہوتے ہیں، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں کے معاملے میں شیطان کی باتوں میں آ کر بے سوچے سمجھے کسی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولنا ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی تھے، اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے ہرگز کوئی مذموم حرکت صادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اور وہی مدنی پھول جو میں نے عرض کیے کہ سیدنا و مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ مذموم اخلاق اور ذلیل کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت مزید لکھتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام کا دامن قطعاً یقیناً پاک تھا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں زلیخا کو رغبت تھی، مگر حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ السلام طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود
اس یعنی زلیخا کی طرف رغبت سے باز رہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے باز رہنے کے عمل کو خوب سراہا۔ یہ امام غزالی نے احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 129 پر لکھا۔ اچھا، زلیخا کا قصہ جو ہے وہ بھی امیر اہل سنت نے یہاں لکھا ہے، وہ بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلتا ہوں۔ زلیخا کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی الوالی کی تفسیر سورہ یوسف میں بیان کردہ انتہائی طویل قصے کو سمیٹ کر عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں اس نے خواب میں پہلی بار حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا، خواب میں۔ تو اسی وقت آپ کی دیوانی ہو گئی۔ حسن یوسف کی کیا بات ہے، جب آپ کو بازار مصر میں لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حقیقی حسن یوسف سے پردہ اٹھا دیا۔ اور وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، اور اس ازدحام میں اور دھکا پیل میں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کی حسن کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 کنواری عورتوں نے دم توڑ دیا۔ زلیخا جو کہ بت پرست تھی، اس نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو پانے کے لیے بہت جتن کی، حتیٰ کہ مرور زمانہ کے سبب، زمانے کی تبدیلیاں، اس کے سبب بوڑھی ہو گئی، اندھی ہو گئی، کنگلی ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام مصر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکروں سمیت استقبال کے لیے نکلے۔ زلیخا بھی ایک عورت کا ہاتھ پکڑے راہ میں کھڑی تھی اور اس سے کہہ رکھا تھا، جو ہی حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام گزرے مجھے خبر کر دینا۔ اس نے جب خبر دی تو زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا۔ آپ کی توجہ شریف نہ گئی۔ اسی وقت جبریل امی علیہ السلام آئے اور سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کے خچر کی لگام تھام کر کہا، اتریے، اس عورت کو جواب دیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خچر سے نیچے تشریف لائے، پوچھا تو کون ہے؟ زلیخا نے اپنے سر پر مٹی ڈالی، کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جس نے اپنے تن من سے تیری خدمت کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوچھا کہ تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے نکاح کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کافرہ ہے، کافرہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حضرت سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے زلیخا کو چھوا تو گیا ہوا شباب یعنی جوانی اور بے مثال حسن و جمال لوٹ آیا۔ زلیخا نے توبہ کی اور مومنہ ہو گئیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ کہتے ہیں حضرت سیداتنا زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایمان لانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہو گئیں تو ان کا جنسی میلان دب گیا، عبادت میں مشغول ہو گئیں، ریاضت میں مشغول ہو گئیں، بہت بڑی عابدہ زاہدہ بن گئیں۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں 73 برس رہیں، 73 ایئرز، اور ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 لڑکے ان کو عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عاشقان نادان اپنے گناہوں برے سڑے ہوئے عشق کے لیے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں، وہ بھول کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ
کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی معاذ اللہ اس کے عشق میں شریک تھے. لہذا جو لوگ یوسف علیہ السلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. تو مدنی ماحول اپنائیں، اچھی صحبت اپنائیں، انشاءاللہ یہ الٹے سیدھے خیالات اور الٹے سیدھے یہ عشق سے جان چھوٹ جائے گی. اور عشق بازی سے جان چھڑانے کے لیے یہ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 343 پر امیر اہل سنت نے وہ قرآنی آیات پر مشتمل عمل بھی دیا ہے، وہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل عشق مجازی سے جان چھوٹ جائے گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ جھولے میں لیٹے ہوئے ایک بچے نے. اور ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دیکھیے کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی آپ کی پاکی کی، اور سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 379 پر یہ بھی لکھتے ہیں، خیال رہے چند شیر خوار بچوں نے کلام کیا ہے، دودھ پیتے بچوں نے. یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ جس کا بھی ذکر ہوا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بھی کلام کیا، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی شیر خارگی میں کلام کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شیر خارگی میں کلام کیا. اور اس عورت کا بچہ جس پر زنا کی تہمت لگی تھی وہ بے گناہ تھی، خندق والی مصیبت زدہ عورت، تو اس کے بچے نے بھی کلام کیا تھا. حضرت سیداتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھیں، ان کو کنگھی کرنے والی کے بچے نے بھی کلام کیا تھا. مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے حضور کی گواہی دی تھی، جریج راہب کا گواہ بچہ. تو یہ چند بچے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے دودھ پیتے کے عالم میں گواہی دی. یہ چند معلوماتی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہوا تو یہاں بڑے پیارے مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جوانی 18 سال سے شروع ہوتی ہے، 40 پر ختم ہوتی ہے، اور 40 سال سے 60 سال تک کی جو ایج ہے یہ ہے ادھیڑ عمر، اور پھر 60 سے لے کر 120 سال تک یہ ہے بڑھاپا. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا ذکر ہے جب عمریں لمبی ہوتی تھیں. یہ بھی لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی بخشا تھا کہ آپ نے بغیر کسی استاد علم و فقہ عمل صالح حاصل ہوا اللہ کے کرم سے. انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بہرحال
مصر کے بادشاہ کے وزیر اعظم عزیز مصر نے اس قصے کو بہت دبانا چاہا، چھپانا چاہا، مگر یہ خبر چھپ نہ سکی۔ شورا ہو گیا، چرچا ہو گیا، ڈھنڈورا پٹ گیا۔ اب شرفائے مصر کی جو شخصیات تھیں، ان کے گھر کی خواتین، انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے یہ اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی، اور اس کو اپنے پردے اور پاک دامنی کا بھی خیال نہیں ہے۔ جب زلیخا نے یہ چیمگوئیاں اور طعن و تشنیع سنی تو زلیخا نے مصر کی جو شخصیات کی عورتیں تھیں ان کو مدعو کیا، ان کی دعوت کی۔ یہ 40 عورتیں تھیں، کیونکہ ان میں وہ تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور نہایت پرتکلف کھانے، عزت و آرام کے تکیے پر بٹھایا، دسترخوان لگائے، طرح طرح کے کھانے اور پھل رکھ دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ چھری پیش کی گئی تاکہ چھری سے وہ گوشت کاٹیں اور پھل تراشیں۔ یہاں زلیخا نے یہ ترکیب کی کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن جب زلیخا کا اصرار اور تاکید زیادہ ہوئی تو پھر آپ تشریف لائے۔ آپ کو عمدہ لباس پہنا کر لایا گیا۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے، آپ کا جمال عالم افروز، یعنی سارے عالم کو چمکا دینے والا جمال، اور پھر نبوت اور رسالت کے انوار، آپ کا تواضع، انکسار، شاہانہ ہیبت و اقتدار، لذیذ کھانے اور حسین چہرے، اور مصر کی بڑی بڑی مالدار عورتیں، شخصیات، اشراف مصر کی خواتین جمع ہیں، مگر یوسف علیہ السلام کی بے نیازی کی شان دیکھ کر سب تعجب میں آ گئیں اور سب کے دلوں میں ہیبت و عظمت بھر گئی، اور یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں ایسا وارفتہ ہو گئیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئیں، اور لیمو کاٹنے کے بجائے یوسف علیہ السلام کی طرف دل ایسے مشغول ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، ایسا حسن و جمال بشر میں نہیں دیکھا، اور ایسی طہارت کہ مصر کے عالی خاندان کی خوبصورت پردہ نشیر عورتیں طرح طرح کے لباس اور زیورات سے آراستہ پیراستہ ہو کر موجود ہیں، مگر کسی کی طرف آپ نظر نہیں فرماتے، التفات ہی نہیں کرتے۔ تو کیا کہا؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ تو اب زلیخا نے کہا یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی، دیکھ لیا تم نے، معلوم ہو گیا میری محبت کچھ قابل تعجب اور جائے ملامت نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کا بہت ہی پیارا شعر سناتا ہوں۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں بے خیالی میں کاٹ ڈالیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، ہے میرے آقا، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے حسن پر نہیں، آپ کے نام پر عورتیں نہیں، مرد
اور بھول کر نہیں، جان بوجھ کر اپنی جانیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کو کائنات کا آدھا حسن دیا گیا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو، آپ کا حسن مبارک تو تقسیم کرنے جیسا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اس واقعے کو مزید آگے سنیں گے اور مدنی پھول چنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔